اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور کافی سارے دوستوں کی فرمائش پر یہ ٹاپک پر ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ہے دفعہ 145 CRPC ضابطۂ فوجداری کی کارروائی کیا ہوتی ہے، کون اس کی کارروائی کر سکتا ہے اور کس صورت میں کون سی عدالت میں ہوتا ہے، پولیس کا اس میں کیا کردار ہوتا ہے، دونوں پارٹیز کیسے اس میں ایکشن لے سکتی ہیں اور کس طرح اس کی کارروائی پھر ختم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے یہ لیکچر ہم شروع کریں تو میرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب فرما لیں اور تمام ویڈیوز تاکہ آپ تک پہنچ سکیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ جب بھی کوئی زمین کا کوئی تنازع ہوتا ہے تو اس میں اکثر عام طور پر 145 کی کارروائی عام طور پر ہو جاتی ہے، اور 145 کی کارروائی بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس کی وجہ سے کسی کے رائٹس انفرنج بھی ہو سکتے ہیں اور کسی کو اس کے رائٹ مل بھی سکتے ہیں۔ اکثر معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر خاطہ شریک لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی زمین جب بڑی اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے تو وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوئی اور تنازع ہوتا ہے یا کسی وجہ سے کسی کی کوئی پراپرٹی کا کوئی قبضہ نہیں ہوتا تو وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پٹواری صاحبان یا محکمہ مال اس میں کاشت صحیح نہیں لگاتا، عام طور پر حصہ داری کاشت لگا کر لوگوں کو لڑائی جھگڑے کی ایک بنیاد بنا کر دے دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کاشت عام طور پہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں اپنے لیکچر میں خاص طور پر یہ ہمیشہ ایمفیسس کرتا ہوں کہ آپ کائنڈلی اپنی کاشت کو ضرور ٹھیک کرا لیا کریں۔ جس طرح خود کاشت مقبوضہ مالکان لکھا ہوتا ہے وہ کم از کم نہیں ہونی چاہیے، کوئی آپ کا مضرہ ہونا چاہیے، یا کم از کم آپ خود اس کے حصے دار لکھے ہونے چاہیے۔ خود کاشت مقبوضہ مالکان کا مطلب ہے کہ تمام جتنے حصے داران ہیں وہ برابر کے یہاں پر قابض ہیں۔ تو اس وجہ سے معاملہ جب آتا ہے پولیس ایکشن جو ہوتی ہے، اس میں ایکشن کس طرح لیا جا سکتا ہے 145 کا، پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں دو طریقہ کار ہیں کہ اگر آپ ایگریوڈ پارٹی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ نقص امن یہاں پر مین چیز ہوتی ہے، نقص امن کی وجہ سے کوئی چیز آپ الیج کر کے آپ عدالت میں بھی جا سکتے ہیں، تھانے میں بھی جا سکتے ہیں، ڈائریکٹ اپلیکیشن تھرو کونسل وکیل کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں، یا آپ خود بھی اپنی طرف سے مدعی بن کر 145 ضابطہ فوجداری کی درخواست دے سکتے ہیں کہ جناب میری زمین ہے وہ قابض ہونا چاہتے ہیں، نقص امن کا خطرہ ہے، تو وہ ڈائریکٹ اپلیکیشن SHO کو مارک ہوگی، اور SHO is the pivotal point in this regard, that he has to produce the evidence before the court that whether this person is in the possession, who was in the last possession of that property، اور کس طرح یہاں نقص امن، یہ دو چیزیں ایسرٹین ہوں گی کہ کیا قبضہ کس کا تھا، یا قبضہ کسی نے کر لیا ہے یا نہیں کیا، یا خالی زمین پراپرٹی پڑی ہوئی ہے، یہ وہ اپنی رپورٹ میں لکھے گا، اور ساتھ ہی یہ لکھے گا کہ یہ پراپرٹی اس پر نقص امن ہے کہ نہیں۔ اگر نقص امن نہیں ہوگا تو یہ ٹیمپرری جو ہے کارروائی نہیں ہوگی۔ نقص امن کے خطرے کے ہونے کی وجہ سے جوڈیشل مجسٹریٹ جو اس علاقے کا مجسٹریٹ ہوتا ہے وہ پولیس کی رپورٹ پر یا اور اینی انفارمیشن پروڈیوس بیفور ہم، اور اپنے ایویڈنس کی بنیاد پر وہ 145 کی کارروائی کرتا ہے۔ تو 145 کی کارروائی میں جو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، یہاں پر پولیس کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پولیس کے ساتھ ساتھ باز کر کے کچھ لوگ خود بھی 145 کی کارروائی کراتے ہیں، جس میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ لاسٹ جو ہے پوزیشن تھا وہ الف ب جیم دال یا زید بکر یا کسی شخص کا تھا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ ایک بات اپنی ذہن میں رکھ لیں کہ 145 کی کارروائی میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پراپرٹی جو ہے وہ پولیس کی تحویل میں وہاں پر کفر بھی لگ سکتے ہیں، وہاں پر اس کو سپرداری پر بھی دیا جا سکتا ہے، وہ پولیس کی تحویل میں آ جاتی ہے until and unless the final order of the court۔ تو وہ اس وقت صرف یہ لکھ کر بھیج دیتے ہیں کہ کسی کا قبضہ نہیں ہے، تو پھر تو کورٹ کا انٹائٹلمنٹ کرے گا کہ کس کا قبضہ ہونا چاہیے۔ عام طور پہ جو میں آپ سے بات ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، پولیس کے ساتھ ساز باز کر کے ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا آپ قبضہ لکھ دیجئے گا۔ اگر آپ کا قبضہ لکھ دیا گیا ہے کسی شخص کا، تو میرا خیال ہے کہ وہ سول کورٹ میں، یا اگر اس میں کوئی لٹیگیشن نہیں ہے، کوئی سول سوٹ نہیں ہے، تو پھر وہ قبضہ پھر آپ کو علاقہ مجسٹریٹ دے دے گا، چلیں جی آپ قبضہ کریں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں
کہ court has not to decide that whether who was in the possession of that property, who has the title or something else. ٹائٹل کی بات نہیں ہوگی, حق وغیرہ کی بھی بات نہیں ہو سکتی. اگر مثال کے طور پر سول کورٹ میں لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک دعویٰ سول کورٹ میں ڈال دیا اور پھر اتھارٹی پیش کر دی کہ جناب سول کورٹ میں دعویٰ چل رہا ہے, اس وجہ سے 145 کی کارروائی اب نہیں ہو سکتی. تو وہ جج صاحب بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب انٹائٹلمنٹ کا کوئی دعویٰ سوٹ فار ڈیکلیریشن چل رہا ہے, ٹائٹل ڈسپیوٹ ہے, تو وہ 145 کی کارروائی اس کو دے دیں گے, قبضہ دے دیں گے جس کا لاسٹ پوزیشن ہوگا. تو یہ میں آپ سے خاص ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ پولیس سے اس وقت ضرور رابطہ کریں اور پولیس سے کہیں کہ وہ صحیح قبضہ لکھے. اگر مثال کے طور پر کسی کا قبضہ ہے لیکن دوسرے شخص کا لکھ دیا ہے, اوپر سے انہوں نے کارروائی کر دی ہے, سب کو بھگا دیا ہے, تو پھر اس سے کسی کی انٹائٹلمنٹ خراب ہو سکتی ہے. پھر آپ اس کو ضرور چیلنج کیجیے گا. پولیس کی بھی اس کارروائی کو ہائی اپس کے پاس شکایت کریں کہ انہوں نے غلط قبضہ لکھ دی ہے, اور اس کے علاوہ یہاں پر بھی اعتراضات آپ جمع کریں کہ یہ ہمارا ورشن ہے. اگر آپ 145 کی کارروائی کے ذریعے قبضہ لینا چاہتے ہیں تو وہ پھر کم از کم آپ کا قبضہ پولیس کی رپورٹ کے مطابق صحیح ہونا چاہیے, یا خسرہ گرداوری آپ کے نام ہونا چاہیے. خسرہ گرداوری اپنے کسی وکیل کو ضرور دکھایا کریں. کافی سارے دوست سے میرا رابطہ ہونے کا جی ہمارے پاس اپنی خسرہ گرداوری 20 سال کی موجود ہے. جب میں نے وہ دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ سارے کھاتے شریک کی لگی ہوئی ہے, تو وہ اس کا کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے, کیونکہ یہ قانون ہے کہ every person of a khata is the equal sharer of the every inch of that property. This is the well established law and has not been challenged ever. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کھاتا شریک بھی ہوں اور دوسرا شخص میری پراپرٹی پر قبضہ بھی نہ کرے اور کوئی سٹے وغیرہ نہ لے, تو بہت مشکل ہے, وہ سٹے آپ کے خلاف لے لے گا, آپ کو تقسیم کرانی پڑے گی. تو 145 کی کارروائی پر یہ سیر حاصل گفتگو ہم نے کی. تو انشاءاللہ میرے لائق جو بھی خدمت ہو اس پر مزید بھی, کیونکہ کسی ٹاپک کو سم اپ نہیں کیا جا سکتا, بہت ساری اس پر اتھارٹیز ہوتی ہیں, بہت سارے اس پر ویوز ہوتے ہیں. The basic concept I want to indulge in this lecture is that to give eyeward view, کہ آپ کو پتہ چلے کہ جنرل کیا ہے, پرسیپشن کیا ہے. پھر کم از کم آپ کو بیسکس پتہ ہوں گے تو پھر وکلاء صاحبان کے ساتھ یا میرے ساتھ بھی آپ دوست رابطہ کرتے ہیں. الحمدللہ آپ لوگوں کی بہت مہربانی, پورے پاکستان سے, پوری دنیا سے جو پاکستانی ہیں مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. اینڈ آئی فیل ویری مچ پراؤڈ اباؤٹ دس ریگارڈ دیٹ یو گیو می اے پریفرنس ٹو گیٹ یور پرابلم سالوڈ. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.